کہ وہ کیا معلومات ہیں جو ویزا آفیسر کو ایپلیکنٹ کے بارے میں انٹرویو ونڈو پر پہنچنے سے پہلے ہی جس کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنا بایوگراف پیج جو ہے، مین پیج آپ کا DS-160 کا، اپنے فنگر پرنٹس کے وقت پاسپورٹ کے ساتھ ویزا آفیسر کو دیتے ہیں تو اس وقت ویزا آفیسر اس کو سکین کرتا ہے، اور سکین کرنے کے بعد وہ آپ کا DS-160 ایپلیکیشن فارم جو ہے اس کا بغور اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہیں، جن کی بیس پہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ ان کو بغور ان کا جائزہ لے لیتا ہے سیکنڈز میں۔ آپ کو پتا ہے DS-160 کا انٹرویو جو ہے، B1 B2 کا انٹرویو جو ہے وہ منٹوں پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ ٹائم ویزا آفیسر نہیں لیتا، بہت فاسٹ چلتا ہے وہ، اور جلد وہ اس کو سکین کر لیتا ہے۔ تو وہ سب معلومات آپ کی جو ہے وہ اپنے پاس وہ رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے انٹرسٹ کا ایریا جو ہے، جو آپ کا ویک ایریا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ چند سوالات بھی اس بارے میں بنا لیتا ہے۔ اور وہ کیا معلومات ہوتی ہیں جو آپ کی وہ سکین کرتا ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ کتنے وقت کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے امریکہ جانے کے مقاصد کیا ہیں، آپ کا کیا کوئی فیملی ممبر امریکہ میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس سے قبل آپ کا کوئی ویزا ریفیوز ڈینائی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کیوں ڈینائی کیا گیا تھا اس وقت، آپ کی جاب کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں شادی شدہ، آپ کے بچے کتنے ہیں، کیا آپ اکیلا جانا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی جانا چاہتی ہے، آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے۔ یہ ٹائز ہیں آپ کے، جن کا میں پہلے بھی ویڈیو میں بہت تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، آپ ضرور میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں۔ یہ ٹائز ہیں جن کا وہ بغور مطالعہ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی سٹرونگ ٹائز ہیں آپ کی اپنے ملک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی کنڈیشن جو ہے اس کو سکین کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ڈز اٹ میک سینس، کیا آپ کو ویزا دینا مناسب ہوگا۔ اب یہ اس کے خیالات ہیں، وہ پرزیوم کر رہا ہے، ابھی آپ کو اس نے دیکھا نہیں، آپ سے بات نہیں کی، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ DS-160 جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا انٹرویو امپورٹنٹ ہے، جتنا انٹرویو آپ کا امپورٹنٹ ہے اتنا DS-160 امپورٹنٹ ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کے بیس پہ یہ واحد شارٹسٹ انٹرویو والا یہ کیٹیگری کا ویزا ہے، اور دو ہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹارگٹ ہوتی ہیں جس کی بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے۔ اب ویزا آفیسر نے سیکنڈز کے اندر، منٹ کے اندر آپ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ لو ٹائز جو میں نے آپ کو کہا اسٹرانگ ٹائز، وہ لو ٹائز کو چنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ ایریا آپ کا کیسا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے باوجود وہ ایک مائنڈ تو بنا لیتا ہے، پرزیوم تو کر لیتا ہے آپ کے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ آگے چلتا ہے۔ آگے کیا تین ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ وہ 100% ریلائی کرتا ہے۔ ابھی تو اس نے اپنا ذہن بنایا ہے، ابھی تو وہ پرزیوم کر رہا ہے کہ وہ جو ایریا ہے جہاں پہ آپ کا گرے ایریا ہے، ویک ایریا ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا اور پھر وہ فائنل کر دے گا۔ لیکن جو دوسرا پارٹ ہے جس میں تین چیزیں، وہاں وہ پرزیوم نہیں کرتا، وہاں ایتھینٹک انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یس یا نو، اور یہ بھی آپ کے انٹرویو ونڈو پر اپیئر ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا تین چیزیں دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے پہلے کوئی امریکن ویزا اپلائی کیا ہے، آپ کا ویزا ڈینائی ہوا ہے، وہ ساری انفارمیشن پل کرتا ہے۔ وہ اس ویزا آفیسر کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی پل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے کس بنیاد پہ آپ کا ویزا ڈینائی کیا تھا اگر آپ نے اس سے پہلے اپلائی کیا۔
اور آپ کی موجودہ کنڈیشن جو DS 160 فارم کے اندر آپ نے لکھی ہے، چینج آف کنڈیشن کیا ہے؟ کیا اس وقت آپ واقعی اس قابل نہیں تھے، آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے تھے ویزا، اور اب کیا آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایریا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی کلیئرنسز ہوتی ہیں. جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ امریکن سسٹم کے ڈیٹا بیس کے اندر جنریٹ کی جاتی ہے مختلف جگہوں پہ. وہاں سے آپ کی کلیئرنسز آتی ہیں. اگر کسی جگہ پہ آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ پاپ ہو جاتی ہے تو دیکھیں وہ بہت سا ایریا ہے، اس بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ اس کے پاس ایک دم سے انفارمیشن آ جاتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے، یا وہ آپ سے کوئی بات کیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہے سوری ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے، آپ دوبارہ اپلائی کریں. تیسری چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے لیے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے سسٹم کے اندر کہ کیا اس سے پہلے کسی آپ کے عزیز نے امیگریشن ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، امیگریشن پٹیشن آپ کی پینڈنگ ہے، گرین کارڈ کے لیے کیا آپ کی پٹیشن پینڈنگ ہے. آپ کے عزیز و اقارب امریکن سسٹم کے اندر، آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کوئی اس پہ پروگرام کیا ہے کہ بہن بھائی کو بلا سکتا ہے، بھائی بہن کو بلا سکتی ہے، اسپاؤس کو بلا سکتا ہے، ماں باپ بچوں کو بلا سکتے ہیں، بچے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں جو پرماننٹ ریزیڈنس ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اس میں جو ہے وہ آپ کی امیگریشن جو ہے وہ باہر سے کوئی اپلائی کر سکتا ہے. تو جب آپ کی امیگریشن پینڈنگ ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویزا نہیں دے گا، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہو گئی نا، آپ کی امیگریشن انٹینٹ، مطلب آپ کی کسی نے امیگریشن پٹیشن ڈالی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ پہلے ہی کر چکے ہیں. اور اب آپ جس ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ ویزا نان امیگرینٹ ویزا ہے. اب اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی یہ بھی وہ وہیں پہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن میں جنرلی آپ کو بتا دوں، آپ کا کسی نے امیگریشن پٹیشن ڈالی ہوئی ہے، گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ شادی شدہ نہیں ہیں، تو آپ کا ویزا، میں نہیں سمجھتا آپ کو ویزا دیا جائے گا. آپ کی کنڈیشن یہاں پہ بہت ویک ہے، آپ کی اسٹرانگ ٹائز ملک کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا جاب، آپ کی فیملی، آپ کا بزنس، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، آپ ویل آف نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ کا نان امیگرینٹ ویزا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ وہ یہ پرزیوم کر لے گا کہ چونکہ آپ کی پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے، لیکن اس میں وقت لگ رہا ہے، اس میں 2 سال باقی ہیں، 3 سال باقی ہیں، 4 سال باقی ہیں، جس طرح بھی ہے، تو آپ اب اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ ابھی نان امیگرینٹ ویزا لے کے اور امریکہ میں غائب ہونا چاہتے ہیں. تو وہ بھی وقتی طور پہ وہیں پہ فوری طور پہ وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ضروری چیزیں تھیں جو مجھے کافی سارے سوالات آئے تھے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ویزا آفیسر کے پاس ہمارے بارے میں کیا معلومات ہوتی ہیں جس بیس پہ وہ بہت سے ایپلیکینٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، تو وہ پیلی پرچی آپ کو پکڑا دیتا ہے کہ جی سوری آپ دوبارہ اپلائی کریں. وہ کیا معلومات ہوتی ہیں جس کی بیس پہ وہ ہمیں شروع میں ہی ڈینائی کر دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ویزا آفیسر کے پاس شروع سے موجود ہوتی ہیں. وہ جلدی جلدی سکین کرتا ہے، مائنڈ بناتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں، وزٹ ویزا، US وزٹ ویزا کے اندر DS 160 جتنا امپورٹنٹ ہے، انٹرویو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے.